بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس پر تشدد کر رہی ہے۔ کہیں گولیوں سے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا گیا تو کہیں ہیلی کاپٹر سے ویپنز کو چلایا گیا۔ اس سارے حالات سے تنگ آ کے اسٹوڈنٹس نے ٹریفک، سڑکیں اور ریلوے ٹریکس کو بھی بلاک کر دیا۔ یہ پروٹیسٹ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑھ گیا کہ بنگلہ دیش کی پریزیڈنٹ شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر انڈیا میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئی۔ بنگلہ دیشی عوام کو اپنے ہی فریڈم لیڈر شیخ مجیب الرحمان کے بت کو توڑتے بھی دیکھا گیا اور پاکستان کے نعرے اور جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کو بھی بند رکھا گیا۔ آرمی کو اسٹوڈنٹس کے مد مقابل لا کر کرفیو بھی نافذ کیا گیا، اور کرفیو بھی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ۔ اس ٹورچر سے 200 سے زیادہ بے گناہ اسٹوڈنٹس مارے گئے اور لاکھوں زخمی بھی ہوئے، لیکن آخر میں اسٹوڈنٹس نے جنگ جیت لی ہے۔ پر اس پروٹیسٹ کے مسئلے کو سمجھنا ہماری آزادی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہو گے کہ یہ سارا لفڑا فریڈم فائٹرز کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی اور کیسے اس انجام تک پہنچی۔ اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے ہوئی۔ اس فیصلے میں فریڈم فائٹرز کوٹا کو دوبارہ اوپن کیا گیا۔ شروعات میں کچھ روز تک پیسفل پروٹیسٹ کیا گیا، لیکن عید کی وجہ سے اس پروٹیسٹ کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ عید کے بعد یہ پروٹیسٹ پھر سے شروع ہوئے، لیکن اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ اسٹوڈنٹس نے روڈز کو بھی بلاک کیا اور کوٹا سسٹم کو ہٹانے کی ڈیمانڈ ظاہر کی، لیکن یہیں سے حالات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کو بند کروانا تھا، لیکن اس میں اور بھی وجوہات شامل ہو گئی۔ دراصل بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت ہے اور اسی کی ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کمیٹی بھی ہے جسے چاترا لیگ کہا جاتا ہے۔ اس لیگ کے ممبرز نے پولیس کی مدد سے اسٹوڈنٹس پر حملے کیے، جس سے اسٹوڈنٹس میں جو صرف کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے ان میں غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ اس غصے کو اور زیادہ بڑھاوا دیتی ہے شیخ حسینہ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ اگر جابز میں فریڈم فائٹر کو کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا۔ اس بیان نے پورے بنگلہ دیش میں آگ سی لگا دی، لیکن اس سٹیٹمنٹ کا مطلب آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ ہسٹری میں ہوئے ایشوز کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ آج کے پاکستان کے ایسٹ میں واقع ہے۔ ان دونوں میں مسئلہ یہ تھا کہ دونوں علاقوں کی لینگویجز مختلف تھی۔ ویسٹ پاکستان میں زیادہ تر پنجابی اور اردو بولی جاتی تھی، جبکہ ایسٹ پاکستان میں بنگالی لوگ تھے اور بنگالی ہی بولتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بنگالی مووی بنگلہ دیش میں ہی بنائی جاتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ان موویز کو کولکتہ انڈیا میں شوٹ کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ سینز کو بنگلہ دیش میں بھی شوٹ کیا جاتا ہے۔ اینی ہو، ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کا کافی زیادہ ہولڈ تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ ان دنوں مارشل لا بھی لگا ہوا تھا اور چیف یحییٰ خان جو اس وقت چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ الیکشنز کروائے جائیں، اور 7 دسمبر 1970 کو یحییٰ خان یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نیشنل الیکشن کروائیں گے۔ لیکن اس الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھ کر پورا پاکستان شوک تھا، کیونکہ ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ کے چیئرمین شیخ مجیب الرحمان نے 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس کو اپنے نام کر لیا تھا، یعنی اب میجورٹی سیٹ پر شیخ مجیب الرحمان کا قبضہ تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر ان ریزلٹس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یوں پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کو آفیشلی بنگلہ دیش ڈکلیئر کر دیا، اور 23 مارچ کو پہلا بنگلہ دیشی فلیگ کافی گھروں پر لہرایا بھی گیا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی ملٹری آپریشن شروع کر دیے، جس کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچانا تھا۔ بنگلہ دیش لبریشن کی یہ جنگ اگلے 9 مہینوں تک چلتی رہی۔ اس کے چلتے بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کے خلاف ایک ملٹری فورس بنائی، جسے مکتی بانی یا فریڈم فائٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور بنگلہ دیش میں ہی وہ لوگ جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے ان کو رضاکار کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہونے سے 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ چونکہ بنگلہ دیش فریڈم فائٹرز کی وجہ سے لبریٹ ہوا تھا، اس لیے شیخ مجیب الرحمان نے جابز میں فریڈم فائٹرز کا 30% کوٹا مقرر کر دیا، اور 1997 میں یعنی لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد سول سروسز میں کوٹا کی ریکروٹمنٹ کافی کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے کوٹا کو فریڈم فائٹرز کے بچوں کو بھی دینے کا اعلان کر دیا۔ پھر 2010 میں یہ کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کو بھی ایلیجیبل کر دیا گیا۔ اب جو لوگ میرٹ پر سول سروسز میں جاب حاصل کرتے ان کا کوٹا صرف 44% تھا، اور وہ بھی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے کم پڑنے لگا۔ اب یہ بات اسٹوڈنٹس کو کافی بری لگتی ہے کہ ہم محنت کے باوجود جابز نہیں لے پاتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کے خاندان والے کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے جاب حاصل کر لیتے ہیں۔ 8 مارچ 2018 میں اس کوٹا کو شیخ حسینہ نے اسٹوڈنٹس
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की वजह से बंद कर दिया था, लेकिन इस साल फिर से कोटा को ओपन किया गया और इसमें काफी रद्दोबदल भी किया गया। सिविल कोटा जो पहले 44% था उसे बढ़ाकर 93% कर दिया गया और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसे कम करके 5% रख दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% मजदूर लोगों के लिए रख दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट करते रहे क्योंकि उनके बहुत सारे साथी इस प्रोटेस्ट की वजह से मारे गए और सैकड़ों कैदी बना लिए गए थे। 7 अगस्त को शेख हसीना प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके इंडिया में चली गई थी और तभी मिलिट्री फोर्स ने बांग्लादेश में होल्ड संभाला और सारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट के दरमियान कैदी बनाए गए थे उनको भी छोड़ दिया गया। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तो बांग्लादेश में हालात काफी कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया में हालात काफी खराब हो सकते हैं क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आए हैं। तो देखते हैं आगे इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या बनता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें।